السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں یا اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی رات جو آنے والی ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، تم ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت لے کر ایک سبز علم یعنی ایک ہرا جھنڈا لے کر تمام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور کعبہ شریف کی چھت پر نصب کر دیتے ہیں، یعنی اس جھنڈے کو کعبہ شریف میں لگا دیتے ہیں، اور پھر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں تو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، ان میں سے 2 بازو کبھی نہیں کھلتے، مگر شب قدر میں یہ دونوں بازو مغرب و مشرق سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے ذکر الہی کرنے والے، اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بیٹھ کر کے ذکر الہی کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو فرشتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے ذکر الہی کرنے والے، نماز ادا کرنے والوں کو سلام و مصافحہ کریں اور جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہیں۔ پھر فرشتے ہر مسلمان کو جاگتا ہوا، بیٹھتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا، ذکر الہی کرتا ہوا جو دیکھتے ہیں تو اسے سلام کرتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، اے فرشتوں چلو۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماندار بندوں کی حاجت کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل شانہ نے ان پر رحمت کی اور سب کے گناہ بخش دیے، مگر 4 قسم کے آدمیوں کے گناہ نہیں بخشے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور نمبر 3 رشتہ توڑنے والا، اور نمبر 4 ناحق قتل کرنے والا۔ تو محترم ناظرین، لہٰذا اس رات کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، تو آئیے اس رات میں ہم کیا کریں؟ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد یا پھر عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھ لینے کے بعد آپ سب سے پہلے جو ہے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلنا سورہ پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو سورہ قدر ایک مرتبہ آپ کو سنا رہا ہوں، بغور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر اس کے بعد کھانا پینا کھا پی کر کے تھوڑی دیر آرام کر کے مسجد کو پہنچیں، اور ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھروں پر عشاء کی نماز کے بعد یا سنن پڑھ لینے کے بعد جو ہے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور مرد حضرات مسجد میں آ کر کے جو ہے نماز بجماعت پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے فرض نماز کے بعد چاہے سنن نماز کی عشاء کی سنت کے بعد جو ہے سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں
اور اس کی فضیلت سب سے پہلے سماعت کریں کہ جو عذاب قبر سے محفوظ ہونا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ شب قدر میں عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد نوافل 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر ایک دفعہ. سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اس سورہ کو کہتے ہیں. تو ایک دفعہ اس سورہ کو پڑھے اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ سکرات میں آسانی ہوگی اور دوسرا یہ کہ عذاب قبر سے محفوظ مامون رہے گا. پھر اس کے بعد شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. اس کی ترکیب اور طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورہ کو 7 بار پڑھیں. پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں. ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا تو اللہ عز و جل شانہ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد شب قدر میں 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی یہی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس سورہ کو 27 بار پڑھے. اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھی جائے. پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر یہ دعا پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس شب قدر کی رات کو جاگ کر رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حق سننے اور حق بات پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین.